أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم کے ساتھ حاضر ہیں 5ویں اعتراض کا جواب لے کر۔ ایوولوشن کی تھیری بنا دی گئی اور اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ پروون ہے، حالانکہ سائنس کے جتنے بھی میتھڈز ہیں، سائنٹیفک میتھڈ کے لحاظ سے یہ تھیری کہیں کسی لیب میں پروو نہیں کی گئی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن کی تھیری نے انسانی تخلیق کے مراحل کی وضاحت کر دی ہے، اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں۔ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ انسان پہلے ایک چھوٹا سا بندر تھا جھکا ہوا، پھر اس کے بعد بندر میں ارتقاء ہوتا گیا اور پھر وہ ایک انسان بن گیا۔ ملحدین کے مطابق خدا کا تصور انسان کے ذہن کی اختراع ہے۔ قدیم زمانوں میں انسان کو جب کسی چیز سے خوف محسوس ہوتا یا کسی چیز کی حقیقت تک وہ نہ پہنچ پاتا تو وہ ایک اعلیٰ ہستی پر یقین کر لیتا جو اس تمام نظام کو چلانے والی تھی۔ لیکن چونکہ آج کل کے سائنسی دور میں اب اس طرح کی کسی اختراع کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں پتہ ہے زلزلہ کیسے آتا ہے، ہمیں پتہ ہے سیلاب کیسے آتا ہے، ہمیں پتہ ہے سورج گرہن کیسے لگتا ہے، تو پھر اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اب کوئی خالق مالک ہمیں چاہیے ہی نہیں، اور سائنس انسان کی تخلیق سے لے کر تمام کائنات کے نظام کو بہت بخوبی بیان کر دیتی ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب ایوولوشن کی تھیری کو کچھ کریٹیکلی ایگزامن کرنے سے ملے گا۔ ایوولوشن 2 طرح کی ہے، مائکرو ایوولوشن اور میکرو ایوولوشن، ارتقاء صغیر اور ارتقاء کبیر۔ ارتقاء صغیر یا مائکرو ایوولوشن یہ ہے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں، یہاں پر جو برڈز ہیں وہ ان کی ساخت ویسی ہوگی جو یہاں کے کلائمیٹ، یہاں کے ویدر کے مطابق ہے۔ اگر آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں تو اسی اسپیشیز کے برڈز کی ساخت کچھ تھوڑی فرق ہوگی کہ جو وہاں کے ہیبیٹیٹ اور وہاں کے کلائمیٹ اور ویدر کے مطابق ہے۔ اب اس کو سائنس مائکرو ایوولوشن کہتی ہے کہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ پرندہ جب وہاں ہوتا ہے تو ایک اور طرح کی اس کی ساخت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ثم ہدا، پھر اس کو اس کا انسٹنکٹ دیا، پھر اس کو اس کے رہنے کے طریقے بتائے۔ مچھلی کو بتایا تم نے تیرنا کیسے ہے، اسی طرح سے سانپ کو بتایا تم نے رینگنا کیسے ہے، انسان کو بتایا تم نے چلنا کیسے ہے، اور ہر سپیشیز کو اکارڈنگلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ مائکرو ایوولوشن کو ایک لیول تک مانا بھی جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ارتقاء اندر ہوتا ہے، تب انسان یا کوئی اور مخلوق اس جگہ کے لیے اڈیپٹ کرتی ہے۔ میکرو ایوولوشن ارتقاء کبیر، جس کا کہ کوئی ثبوت سائنس آج تک نہیں دے سکی کہ انسان پہلے ٹورٹوائز تھا، ٹورٹوائز سے انسان کاکروچ بنا، کاکروچ سے مچھلی، مچھلی سے مگرمچھ، مگرمچھ سے ولف، ولف سے بندر اور بندر سے انسان۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر اب انسان کسی اور شکل میں ارتقاء کیوں نہیں کر رہا؟ اور اگر واقعی ایسا ہی ہوا ہے میکرو ایوولوشن کے تحت، تو اب کوئی جانور، کوئی شیر جو ہے وہ بکری کیوں نہیں بن جاتا؟ کوئی چونٹی جو ہے وہ مینڈک کیوں نہیں بن جاتی؟ کوئی ایک انسیڈنٹ، کوئی ایک انسٹنس اس طرح کا ہو یا یہ کر کے دکھا دیں کہ یہ ہم نے ایک سپیشیز سے اس کو دوسری سپیشیز بنتے دیکھا ہے، تو انسان کہے
کہ شاید ان کی بات میں کوئی وزن بھی ہو۔ اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، مکمل حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، اور اس دین میں کسی قسم کی جو عقائد کی تبدیلی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر جو نازل کردہ تعلیمات ہیں قرآن میں وہ برحق ہیں۔ اس کے برعکس ایوولوشن ایک نظریہ ہے، اس کو تھیری کہنے کے سائنسی لوازمات پورے ہی نہیں کیے گئے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سائنس تو عارضی ہے اور وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ چند 100 سال پہلے تک سائنس کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا ساکت ہے، اسٹیشنری ہے، جبکہ اب یہ نظریہ بدل چکا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ اپنے ایکسس پر روٹیٹ بھی کرتی ہے اور سورج کے گرد ریوالو بھی کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے زمین کو فلیٹ سمجھا جاتا تھا، اب تمام سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ زمین گول ہے۔ پلوٹو جو سیارہ ہے ہمارے سولر سسٹم کا، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم ہی نہیں کر پاتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ ہے، کبھی کہتے ہیں ڈوارف پلانٹ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کئی ارتقائی مراحل سے گزرتی ہوئی سائنس آئے دن اپنی پچھلی بات کو خود ریفیوٹ کر کے اور آگے ایک نئی بات لے کر آتی ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن کے نزدیک کائنات ساکت تھی، جبکہ آج کی سائنس اس کی توسیع کی بھی قائل ہے، اور جس کی دلیل 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل بھی کر دی تھی۔ یہ آپ کے سامنے ایک فوسل ہے جو 10 کروڑ سال پرانا چونٹی کا فوسل ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ سال پہلے کی چونٹیاں بھی آج کی چونٹیوں کی طرح ہی تھیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ارتقا پذیر نہیں ہوئی، نہ ان کے اندر مائکرو ایوولوشن ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے اندر میکرو ایوولوشن ہوئی ہے۔ ایوولوشن کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس ہیں، جن کو ڈیلیبریٹلی سیٹ اسائیڈ کر کے اس کو تعلیم کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور ہر جو ریسرچ کی کتاب ہے جس میں انسان کے جذبات کی بات ہے، جس میں کسی بھی بائیولوجی کی بات ہے، باٹنی کی بات ہے، کوئی بھی بات ہے، اس کے اندر ایوولوشن کا تذکرہ موجود ہوگا۔ ایوولوشن کی وجہ سے انسان یہ کرتا ہے، ایوولوشن کی وجہ سے فلاں جانور یہ کرتا ہے، حالانکہ اس کی کسی قسم کی کوئی ثبوت کسی سائنسدان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون